اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ معزز سامعات، آج کا جو ہمارا ذکر کا گوشہ، اس کے اندر ہم تفسیر کے اس گوشے کے اندر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات زندگی اور ان کے فضائل اور مناقب، اس کی جو نا ان پہ ہم آج اس کا ذکر کریں گے، اس سے ذکر کے گوشے کے اندر اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ باتوں سے آزمایا۔ اس آیہ کریمہ کے اندر آزمائشوں کا ذکر ہے، اور سب سے پہلے ہم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی حالات زندگی کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی جو ولادت کہاں ہوئی ہے۔ آپ کی ولادت کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے کہ بعض کا کہنا ہے کہ یہ اہواز کا سوس نامی علاقہ میں پیدا ہوئے۔ اہواز کا جو علاقہ ہے اس میں سوس نامی علاقے میں پیدا ہوئے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ بابل کے علاقے میں پیدا ہوئے، اور بعض کہتے ہیں کہ آپ زوابی کے علاقے میں ورقہ میں پیدا ہوئے۔ اور اس کے متعلق جو نا مختلف اقوال ہیں، آپ کے مختلف اقوال ہیں، تو اکثر علماء کا کہنا ہے کہ یہ جو نا آپ کا جو جائے مولود ہے وہ بابل ہے، کیونکہ آپ کے والد جو تارخ سے وہاں سے نا بابل سے وہاں منتقل ہو گئے تھے۔ تو علماء کا کہنا ہے کہ آپ کا جو جائے پیدائش ہے وہ بابل علاقے سے ہے۔ اب محمد بن اسحاق کی جو روایت کے مطابق کہ آزر کوفہ کی بستی کا کوئی رہنے والا تھا، اور یہ علاقہ نمرود کے مشرقی سلطنت کا حصہ تھا، اور اسے حاصر کہا جاتا ہے۔ اس وقت نمرود کی حکومت زمین کے مشرق و مغرب میں پھیلی ہوئی تھی، اور بابل بھی اس کی حکومت تھی، البتہ ملک فارس کے زیر نگی آنے سے پہلے اس کی حکومت صرف مشرقی علاقے کی تھی۔ اب آپ نے دور کس کا پایا؟ آپ کے دور کے اندر آپ کا جو جس بادشاہ کے ساتھ پالا پڑا، سامنا کرنا پڑا آپ کو، وہ تھا نمرود بادشاہ۔ نمرود بادشاہ 4 جو نا سلاطین عالم گزرے، جن کا پوری زمین کے اندر جو حکومت تھی۔ ان میں جو احادیث سے جو ثابت ہوا، کہ احادیث سے جو روایت کیا گیا، اس میں 2 جو نا مسلمان بادشاہ ہیں، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ الصلوۃ والسلام، اور 2 ظالم بادشاہ ہیں، کافر بادشاہ، ایک نمرود اور ایک بخت نصر بادشاہ، ان کا ذکر ہے۔ اب آپ کے جو پیدائش ہے، ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان صرف 2 نبی آئے، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کرنے کا ارادہ کیا تو ان کا زمانہ قریب آیا، تو نمرود کے پاس ان کے نجومی آئے اور نمرود سے کہا کہ ہمارے علم کے مطابق اس بستی میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے، جس کا نام ابراہیم ہوگا، اور تمہارے دین سے جو نا علیحدگی اختیار کر لے گا اور تمہارے بتوں کو توڑ ڈالے گا۔ اور نجومیوں نے یہاں تک کہ بھی بتایا اس کو کہ وہ فلاں سال کے فلاں مہینے میں پیدا ہوگا۔ تو اب نمرود نے یہ نجومیوں کی اس پیشن گوئی کے اوپر اتنا عمل کیا کہ نمرود نے حاملہ عورتوں کو اپنے پاس بلا کر گرفتار کر لیا۔ البتہ یہ جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو والدہ تھی، ان کو گرفتار نہ کیا جا سکا، اس وجہ سے کہ آپ کا جو حمل تھا وہ اتنا نمایاں نہیں ہوتا تھا۔ آپ کا جو جسامت تھی
اس کے اندر جو حمل کے اثرات تھے وہ اتنے زیادہ نمایاں نہیں ہوتے تھے۔ تو نمرود بھی کیا کرتا تھا کہ جس عورت کے ہاں لڑکا پیدا ہوتا اس کو ذبح کر دیتا تھا۔ اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ آپ کو لے کے جب آپ کی پیدائش کا وقت ہوا تو ایک غار میں چلی گئی، پہاڑوں کے اندر ایک غار میں چلی گئی، اور وہاں جا کے آپ کی پیدائش ہوئی اور وہیں آپ کو چھوڑ آئی۔ اور جب چھوڑ کے آئی تو وہاں پر پھر اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے آپ کی جو وہاں پر اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائی، اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے جبریل کو بھیجتے تھے اور وہ جا کے فرشتے ان کی حفاظت کرتے تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو جب بھوک لگتی تو آپ وہ انگوٹھا چوستے تھے اپنا، اور اس انگوٹھے سے ابراہیم علیہ السلام کو جو نا خوراک ملتی تھی۔ اس کا ذکر اس کے اندر انگوٹھے کا آیا کہ آپ کو اس کے اندر سے خوراک ملتی تھی۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہوئے، اس میں کے اندر وہ جو نا جو نا مفسرین ان کی رائے علیحدہ علیحدہ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ 7 سال کے ہیں، کچھ کہتے ہیں وہ 15 سال کے ہیں۔ تو جب آپ بڑے ہوئے تو آپ گو کے غار کے اندر ہی رہے، چھپا کے رکھا آپ کو نے، آپ کی والدہ نے، آپ کے والدین نے آپ کو چھپا کے رکھا، تو آپ غار کے اندر ہی موجود تھے۔ تو آپ کے آپ کو ایک دن آپ کو کہا گیا کہ آپ نے اپنی والدہ کو کہ مجھے باہر نکالیں، والدین سے کہا مجھے باہر نکالیں۔ جب باہر آئے تو دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ آپ کی نظر جو نا ایک ستارے پر پڑی۔ سب سے پہلے ستارے کا ذکر ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ آپ اسے دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ غائب ہو گیا۔ جب وہ غائب ہوا تو کہنے لگے کہ غائب ہو جانے والے کو میں پسند نہیں کرتا، کہ یہ رب نہیں ہو سکتا۔ پھر چاند دیکھا تو چاند طلوع ہوا تو اسے چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ تو دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ غائب ہو گیا۔ جب چاند غائب ہوا تو کہا میرا رب مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا جب تک تو میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا اللہ کہ جو بھٹک جانے والے ہیں۔ یعنی کہ جب وہ غائب ہو گیا تو فرمایا کہ یہ بھی رب نہیں ہو سکتا اللہ، اگر تو نے مجھے سیدھا راستہ نہ دکھایا تو میں بھٹک جانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ پھر اگلا آیا کہ آپ نے سورج کو دیکھا، جب سورج غروب ہو گیا تو کہا یہ بھی رب نہیں ہو سکتا، پھر بے بیزار ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا پھر کہ رات طاری ہو گئی اور جو نہ چاند جو نہ وہ نمودار ہوا، چاند جو نہ، اور جب وہ چھپ گیا تو پھر کہا کہ یہ بھی رب نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا، اس کا ذکر اس کے اندر کیا کہ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کی اپنے رب کے ساتھ محبت جو اللہ پاک نے ان کے دل میں ڈال دی۔ اب ابراہیم علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام کے والد جو اور والدین آپ کے دونوں جو آپ کو چھپا چھپا کے رکھتے تھے، جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو اس کے بارے میں کچھ محدثین کے رائے ہے، کچھ کہتے ہیں کہ آزر آپ کے والد تھے۔ آزر والد نہیں تھے، آزر آپ کے چچا تھے اور وہ بت پرستی کرتے تھے۔ تاریخ تبری کے اندر یہ بھی ایک روایت کے اندر واقع آتا ہے، وہ اس کے اندر کہ آزر جو تھے آپ کے چچا تھے، آپ اس کی کفالت کے اندر جب گئے تو انہوں نے ان کو بت دیے، حالانکہ انبیاء علیہ السلام بتوں سے جو پاک ہیں، یہ جو انبیاء علیہ السلام ان بتوں کی پوجا نہیں کرتے، اور ان بتوں کی گندگی سے اللہ پاک نے ان کو محفوظ رکھا۔ تو یہ واقعہ اس کے اندر وہ کوٹ کرتے، وہ کہتے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو بت دیے ان کے چچا نے کہ جاؤ جا کے ان کو فروخت کر کے آؤ، تو آپ لے کے گئے تو جو کوئی بھی گاہک آتا اس کو کہتے میرے پاس ایک ایسا سودا ہے کہ جو نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان دے سکتا ہے، یعنی کہ جو بھی کوئی بت خریدنے لگتا اس کو یہ کہتے ہی کہ میرے پاس یہ مال وہ ہے جو نہ نفع دیتا نہ نقصان۔ اس کو سن کے کوئی بھی گاہک اس کو نہ لیتا، اور پھر ان بتوں کو لے گئے سمندر کے پاس، دریا کے پاس لے گئے جہاں پانی تھا، ان بتوں کو پانی کے اندر ڈبوتے اور ڈبو کے کہتے لوگوں کے سامنے، لوگ بھی دیکھتے ان کو، اور ان کو کہتے بتوں کو کہتے پانی پیو پانی پیو، لوگوں کے سامنے یہ کہتے۔ جب وہ بت پانی نہ پیتے تو کہتے دیکھو تمہارے معبود تو پانی بھی نہیں پیتے۔
इस पर इन लोगों ने ये शिकायत जाके नमरूद के दरबार में की कि इब्राहिम नाम का एक शख्स है और वो ऐसे करता है कि बुत बाजार में ले आता है और ला के बाजार में बुत लाता है और हमारे बुतों की बेइज्जती करता है, और फिर उसके बाद वो ऐसे पानी पिलाता है और उस वक्त भी ऐसे बुतों को कहता है। तो इस पर फिर उन्होंने, उनका एक मेले का दिन था, उस मेले के दिन के अंदर, मेले के जो दिन था उसके अंदर ये गए। इन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी दावत दी। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दावत दी तो आप फरमाने लगे कि मैं सकीम हूँ। सकीम के दो माना है। एक माना सकीम का है जो है उसके अंदर है कि ताउन ज़दा, और दूसरा माना कि मैं बीमार, इसके अंदर बीमार है। अब जब आपने फरमाया ना कि मैं सकीम हूँ, मैं बीमार हूँ, तो वो समझ गए कि आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई कि जिसकी वजह से आप नहीं जा रहे। वो भाग गए आपसे। जब वो गए तो अब वो गए तो पीछे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इनको बुतों को तोड़ दिया। इनके बुतों के पास गए और जाके छोटे छोटे जितने बुत थे उनको तोड़ दिया और बड़े बुत को के गले में कुल्हाड़ा डाल दिया। जब कुल्हाड़ा डाला तो उस वक्त ये जो मेले से वापस कौम आई, इन्होंने देखा कि सारे बुत टूटे पड़े हैं और बड़े बुत के गले में कुल्हाड़ा डाला हुआ है। और उन्होंने इस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा कि बताओ, ये बुत आपने तोड़े? आपने फरमाया कि नहीं, आप अपने बड़े बुत से पूछ लो, बड़े बुत से पूछ लो। वो कहने लगे आपको मालूम है, अब शर्मिंदा भी हुए इस बात पर कि ये नहीं कलाम करता। कहने लगे कि आपको मालूम है कि ये कलाम नहीं करता। तो आपने फरमाया अगर कलाम नहीं करता तो फिर आपकी हाजतें कैसे पूरी कर सकता है? इसी आपके बड़े बुत ने तोड़े होंगे, छोटे बुत, क्योंकि आप छोटे बुतों को तो जो ना पूजते हो। आप फरमाने लगे अगर आप छोटे बुतों को पूजते हो तो वो बड़ा बुत को हसद हुआ होगा और उस हसद की बिना पे उसने छोटे बुतों को तोड़ दिया होगा। पूछ लो उससे। अब इस पर ये शर्मिंदा हुए और शर्मिंदा होके कहने लगे आपको मालूम है, आपको मालूम है कि ये बुत नहीं बोलते। आपने फरमाया कि अगर बोलते नहीं तो फिर तुम्हारी हाजत रवाई कैसे करेंगे? फिर आपने देखा कि नमरूद का जो नमरूद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, ये हदीस पाक में है, बाद सहाबा से ये हदीस मरवी है कि नमरूद के दौर में एक ऐसा सितारा तलू हुआ जिसकी वजह से सूरज और चांद की रोशनी मांद पड़ गई। जब आपकी पैदाइश हुई, आपकी पैदाइश से के बाद तो नमरूद इस वक्त बहुत घबराया। उसने जादूगरों, काहनों और क्याफा शनासों को बुलवा कर सवाल किया। तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारी सल्तनत में एक ऐसा शख्स पैदा हो चुका है, एक ऐसा बच्चा जो आपकी अब सल्तनत को, आपकी सल्तनत को नुकसान देगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इनका इसका फौरन शक इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर गया। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर इसका शक गया तो अब इसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया और बुला के फिर आपके साथ इसने मुनाजरा किया। और वो मुनाजरा भी इसने किस तरह का किया? कहने लगा कि आपके पास बुलाया, पूछा कि इब्राहिम हमारे जो ना बुतों को ऐसे क्यों कहते हो, क्यों कहते हो? कहने लगा, आप फरमाने लगे कि मैंने तो आपके बुतों को कुछ नहीं कहा, इनसे खुद ही पूछ लो, खुद ही पूछ लो। उसने कहा, फिर नमरूद कहने लगा बताओ तुम्हारा रब क्या कर सकता है, तुम्हारा रब क्या कर सकता है? आपने फरमाया मेरा रब जिंदा भी कर सकता है, मौत भी दे सकता है। ये आजमाइश थी आपकी, ये आपकी आजमाइश थी कि नमरूद के दरबार के अंदर ये आपकी आजमाइश हुई। फिर आपकी पहली आजमाइश आपकी चांद सितारे की थी और दूसरी आजमाइश आपकी अब ये कि नमरूद के दरबार के अंदर आप हैं, तो आपकी आजमाइश है। तो आपने फरमाया कि मेरा रब जिंदा कर सकता है, मौत दे सकता है। उसने कहा ये तो मैं भी कर सकता हूँ। उसने अपनी कैद के अंदर एक कैदी था, उसको रिहा कर दिया जिसको सजाए मौत होने वाली थी, और एक शख्स जो उसका जो जिसको जो ना कैद में था उसको कैद करके उसको मौत दे दी। कहा देखो ये दो काम मैं भी कर सकता हूँ। आपने फरमाया फिर मेरा रब तो सूरज को मशरिक से निकालने वाला है, तू मगरब से निकाल के दिखा। अब इसको ये काम जरा मुश्किल लगा। इस पे ये जो बड़ा जो ना परेशान हुआ, शर्मिंदा हुआ। और अब जब शर्मिंदा हुआ तो इसने क्या किया कि अब इसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए मंसूबा बनाया। और इसने क्या मंसूबा बनाया कि इनको आग के अंदर डाल दो
اور آگ جلانے کے لیے اس نے اپنی سلطنت کے اندر لوگوں کو دعوت دی کہ جو جو جتنا جتنا حصہ ڈال سکتا ہے وہ ڈالے. ساری قوم جوش و خروش سے لکڑیاں اکٹھی کرنے لگی، یہاں تک کہ جو کوئی شخص بیمار ہو جاتا وہ منت مانتا اور کیا کہتا کہ اگر میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو اتنی لکڑیاں جا کے ابراہیم علیہ السلام کی آگ جلانے میں اس میں شامل کروں گا. اتنی لکڑیاں جمع کی گئی، اتنی لکڑیاں جمع کی گئی، کتنا بڑا ڈھیر تھا، اس آگ کو جلایا گیا. اگر اس ڈھیر کے اوپر سے کوئی پرندہ گزرتا تو وہ بھی آگ کے اندر جھلس جاتا اور مر جاتا. تو جب آگ جلائی گئی اور اس آگ کے اندر پھر مجنیق کے ذریعے دور سے آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا جو جیسے ہی ڈالا، اللہ رب العالمین نے فوراً آگ کو حکم دے دیا اسی وقت کو قلنا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم، کہ ہم نے کہا کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پر. اس کے اوپر محدثین لکھتے ہیں کہ مفسرین لکھتے ہیں اس کے اندر کہ دنیا میں جہاں جہاں کہیں آگ چل رہی تھی، کوئی کھانا بنانے کے لیے آگ جلا رہا تھا، جہاں بھی وہ ساری کی ساری بجھ گئی، ٹھنڈی ہو گئی. پھر اللہ رب العالمین نے یہ کھانا بنانے کے لیے ایک آگ زمین کا پر اتاری تاکہ لوگ اس سے کھانا وغیرہ بنا لے. تو ابراہیم علیہ السلام کو جیسے اس کے اندر ڈالا گیا تو اللہ رب العالمین نے فوراً جبریل امین کو بھیجا، اور کہا جاتا ہے کہ جو نا اس وقت ایک فرشتے کو بھیجا، جبریل امین کو بھیجا، اور وہ جبریل امین آئے اور آ کے انہوں نے آگے پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ آپ فرمانے لگے کہ میرے جس مالک نے تجھے میری طرف بھیجا ہے اس مالک کو پتا ہے کہ میری کیا ضرورت ہے. آپ نے فرمایا کہ اس مالک کو معلوم ہے کہ پھر میری کیا ضرورت ہے. پھر آپ آگ میں ڈالے جانے کے اس آزمائش سے جب آپ باہر آئے تو پھر انہوں نے دیکھا، اس وقت نمرود نے دیکھا، اور انہوں نے دیکھا کہ اللہ پاک نے اس فرشتے کو پھر ان کی آنکھوں میں دکھایا بھی کہ وہ فرشتہ آپ علیہ السلام کے چہرے کو اور آپ کے چہرے کو جو نا اس کو صاف کر رہا تھا. تو اب جب اسی نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو، تو اس وقت کہنے لگا، یہ فرعون کہنے لگا دیکھو ابراہیم تمہارا رب کتنا اچھا ہے. وہ کہنے لگا کہ ابراہیم تمہارا رب کتنا اچھا ہے. اور پھر اس نے کہا کہ جب آگ سے جلوا کے جو فارغ ہو گیا تو اب یہ نمرود اس نے کہا کہ میں ایسے کرتا ہوں کہ تمہاری عزت اور تمہارے رب کی عزت اور تکریم کو دیکھ کر کہ میں ایک جانور کی قربانی دے کر جو نا میں اس کا قرب حاصل کر لیتا ہوں، یعنی تمہارے رب کے قریب ہو جاتا ہوں. یعنی وہ کہتا ہے ایک جانور نہیں، میں زیادہ جانور بھی ذبح کر کے تمہارے رب کا قرب پا لیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، تو ایسے میرے رب کا قرب نہیں پا سکتا. تو میرے رب کا قرب ایسے پا سکتا ہے کہ تو میرے رب کی عبادت کر، اس پر ایمان لے کے آ، پھر تو قرب پا سکتا ہے. پھر آپ نے یہاں سے پھر آپ ہجرت کر کے گئے، اور ہجرت یہاں پر پھر دو لوگ ایمان لے کے آئے، ایک حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام. یہاں پر ایمان لے کے آئے، اور جب ایمان لے کے آئے تو پھر آپ نے یہاں سے ہجرت کی، اور ہجرت کر کے آپ اپنے یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے. اور ہجرت کی تو لوط علیہ السلام کو ساتھ لیا، اور اپنے چچا کی جو بیٹی تھی حران چچا، ان کی بیٹی کے ساتھ وہاں پر جا کے ٹھہرے. انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے شادی کرنے کے بعد پھر آپ ان کو لے کے وہاں آئے، اور ملک شام سے ہی آپ نے وہاں پر پھر آپ کو اللہ پاک نے جو نبوت عطا کی، اور نبوت عطا کرنے کے بعد پھر آپ مصر کی طرف ہجرت کر کے گئے. مصر میں جو ہجرت کی ملک شام سے مصر کی طرف، وہاں پر جو ہجرت کر کے گئے، تو آپ جب مصر میں ہجرت کر کے گئے تو وہاں پر جو بادشاہ تھا، مصری بادشاہ تھا، اس مصری بادشاہ نے اس کے دور کے اندر جو بھی کوئی خوبصورت عورت آتی وہ اس خوبصورت عورت کو اپنے قبضے میں کر لیتا. یہ بھی آپ کی آزمائش تھی، کہ اس کو اپنے قبضے میں کر لیتا. تو آپ کے ساتھ آپ کی جو نا زوجہ حضرت سارہ تھیں، اور بڑی حسین عورت تھی. عورتوں میں اگر کہا جائے تو عورتوں میں سب سے زیادہ حسین عورت حضرت سارہ تھی، اور مردوں میں حضرت یوسف علیہ السلام
جن کا ظاہری حسن ایسا تھا. تو حضرت سارہ کے اس کے جو نا سپاہیوں نے اس کو بتایا کہ یہ جو ان کے ساتھ ایک نوجوان ہے، اس کے ساتھ عورت ہے اور بڑی خوبصورت ہے. اس نے کہا اس کو میرے سامنے پیش کرو. جب حضرت سارہ کو پیش کیا گیا تو حضرت سارہ جو ہے نا یہ اللہ کی بارگاہ میں جو نوافل ادا کرنے لگ گئی. انہوں نے کہا کہ مجھے پہلے اپنی عبادت کر لینے دو. یہ اللہ کے حضور کھڑی ہوئی. جب اللہ کے حضور وضو کر کے اللہ کے حضور نفل ادا کرنے کے لیے کھڑی ہوئی تو اس بادشاہ نے دیکھا اور ان کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا، آگے بڑھنے لگا، تو اللہ رب العالمین نے اس کے ہاتھوں کو شل کر دیا. اس پر اس نے توبہ کی اور کہنے لگا کہ آپ اپنے رب سے دعا کرو کہ اللہ پاک مجھے اپنی صحیح حالت میں لے جائے، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا. اس پر آپ نے دعا کی اور اس کے ہاتھ درست ہو گئے. اس نے آپ کو آزاد کر دیا، چھوڑ دیا. آپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں اور آ کے کہنے لگی کہ اس نے بادشاہ نے مجھے چھوڑ دیا ہے. آپ خوش ہوئے، اللہ کا شکر ادا کیا. ادھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کی عبادت میں لگ گئے. اور یہاں پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک توریہ کیا، یعنی کہ ایک جگہ یہاں جھوٹ بولا. جب بادشاہ نے پوچھا یہ کون ہے، آپ کہنے لگے یہ میری بہن ہے. یعنی کہ جو عورت ہوتی اس کا شوہر ساتھ ہوتا، اس کے شوہر کو وہ قتل کر دیتا اور اس عورت کو اپنے قبضے میں کر لیتا. آپ نے فرمایا یہ میری بہن ہے. یہ توریہ تھا. یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا توریہ ہے کہ اسلام کے اندر یہ بھی جائز ہے. 3 مقامات پہ آپ نے توریہ کیا. 3 مقامات پر. ایک جب آپ نمرود کے مصر کے بادشاہ کے پاس گئے ہیں وہاں پر توریہ کیا. ایک پہلے جب آپ کی قوم نے آپ کو بتوں میلے پہ جانے کے لیے کیا تو آپ نے کہا میں سکیم ہوں، اس وقت آپ نے توریہ کیا. دوسری مرتبہ جب انہوں نے بتوں کو توڑا تو اس وقت تو آپ نے فرمایا کہ ان بتوں سے پوچھ لو، یہ توریہ تھا. اور تیسری مرتبہ آپ نے جب یہ فرعون اس کی سلطنت میں گئے تو اس وقت کا توریہ. یعنی کہ یہ اس جو دین کے اندر یہ جائز ہے، اپنی جان کو بچانے کے لیے یہ دین کے اندر جائز ہے. اب آپ واپس آئے تو یہ اگلی آزمائش آپ کی. پھر اللہ رب العالمین نے آپ کی ایسی آزمائش کی. حضرت ہاجرہ یہ جو اسی کے مصر کے جو بادشاہ نے، یہ بھی اسی کے کہا جاتا ہے کہ اس نے پھر آپ کو تحفے میں دی. اور یہ بھی ایسی تھی، یہ پاکیزہ تھی کہ جب اس پر فرعونی جو نا مصر کا بادشاہ تھا اس پر قوت پانے کی کوشش کرتا تو وہ ان کے قریب نہیں جا پاتا تھا. تو اس نے یہ ہدیہ کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دی تھی. تو حضرت ہاجرہ سے پھر آپ کا نکاح ہوا. یہ بھی آزمائش تھی. تو اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا پھر آپ کو کہ آپ فلسطین چلے جائیں. مصر سے فلسطین روانہ ہوئے اور وہاں پھر آپ کے پاس اولاد نہیں تھی. آپ کو اللہ رب العالمین نے پھر اولاد عطا کی. اس نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا. حضرت سارہ کے بدن سے نکاح نہیں، جو اولاد نہیں ہوئی تھی، نکاح کیا ہوا تھا تو اولاد نہیں ہوئی اس میں سے. تو پھر حضرت ہاجرہ سے جو نکاح کیا تو اس میں سے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. تو اسماعیل علیہ السلام کو تو اللہ رب العالمین نے پھر آپ کو حکم دیا کہ ان کو حرم کعبہ کے قریب چھوڑ دیں. حرم کعبہ کے قریب آپ کو چھوڑ دیا گیا. پھر اللہ پاک نے آپ مہمان نواز بہت زیادہ تھے، لوگوں کی مہمان نوازی بڑی کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام ابراہم سے ہے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے رحم کرنے والے. آپ رحم کرنے والے اتنے زیادہ تھے کہ بچوں پہ دست شفقت بہت تھا آپ کا اور بہت محبت کرتے تھے آپ. تو آپ ابراہیم علیہ السلام جو نا اللہ پاک نے پھر آپ کی یہاں پر بھی آزمائش کی کہ آپ کے پاس اولاد نہیں تھی. اس بچے کو جو پہلا بچہ تھا اسماعیل علیہ السلام، ان کو حرم کعبہ کے قریب چھوڑ دیا. اور پھر ان کی آزمائش ہوئی کہ ادھر قوم لوط، ان کے اوپر وہ بدچلنی کے اندر، بدکرداری کے اندر مبتلا ہو گئے تھے. تو ان کے اوپر بھی عذاب بھیجا اللہ رب العالمین نے. اور وہ فرشتے ادھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. آپ کو کہ بڑے مہمان نواز تھے، آپ مہمان نوازی کے لیے تیزی سے بھاگے. جب مہمان نوازی کے لیے بھاگے تو اس وقت اس فرشتوں نے کہا کہ نہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے مہمان ہیں، فرشتے ہیں، آپ کے پاس ہم آئے. اور کس طرح سے آئے کہ آپ کے پاس ہم بیٹے کی خوشخبری لے کے آئے. اور بیٹے کی اس پر حضرت جو سارہ تھی وہ خوش ہونے لگی. اور اس وقت آپ کی جو عمر ہے اس کے بارے میں جو اختلاف ہے کہ کہا جاتا کہ 90 سال کی حضرت سارہ کی عمر تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو عمر تھی 120 برس تھی. تو اللہ رب العالمین نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا.
اور بیٹا عطا فرمایا. پھر آپ کا ایک آزمائش آپ کی اور تھی اللہ رب العالمین نے، کہ آپ کو بڑی عمر میں ختنہ آپ کا کروایا گیا، بڑی عمر میں ختنہ کروایا گیا. یہ آپ کی آزمائش تھی. پھر آپ کو بیت اللہ بنانے کا حکم دے دیا گیا، اور بیت اللہ بنانے کا آپ کو حکم دیا، آپ نے اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑا. یہ آپ کی آزمائش تھی. بیٹے کی قربانی اللہ پاک نے مانگی، بیت اللہ شریف کی جو نا تعمیر کے لیے حکم دے دیا. تعمیر کے لیے اپنے بیٹے کو، اپنے بیوی کو جب حرم کعبہ کے قریب چھوڑ کے آ رہے ہیں، تو وہ بیوی نے کہا کہ ہمیں کس کے سہارے پہ چھوڑ کے آ رہے ہیں، کس کے سہارے پہ چھوڑ کے آ رہے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے کہ اللہ کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو ان کو وہاں چھوڑ دیا اور چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور جب چھوڑ کے گئے ہیں تو پھر وہاں اپنے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی. اور بیت اللہ شریف کی جب تعمیر کر لی تو وہاں پر یہ بھی آپ کی آزمائش تھی، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی، ان کے ساتھ مل کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. تو یہ تعمیر بھی آپ نے کی. اور پھر اللہ رب العالمین نے آپ سے آپ کے بیٹے کی پھر قربانی کا حکم دیا، کہ وہ بیٹا لاڈلا بیٹا تھا آپ کا، کہ جس کو صحرا میں چھوڑ آئے تھے اللہ رب العالمین نے، پھر اس بیٹے کی وجہ سے، اس بیوی کی وجہ سے آب زمزم ہمیں عطا کیا، کہ جو اور صفا مروہ کی سعی آپ کی یاد میں اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی. یہ آپ کی یاد میں ہمیں ملی کہ آپ جب پانی کی تلاش میں صفا مروہ کے درمیان بھاگی، تو یہ آپ کی آزمائش ان کی آزمائش تھی. تو اللہ رب العالمین سے پھر پانی آپ کو عطا کیا گیا. پھر اس بیٹے کی قربانی مانگی گئی، اور آپ نے اللہ کے حضور اس بیٹے کی پھر قربانی دی. یہ آزمائش تھی آپ کی. اس آزمائش میں بھی آپ نے کو اللہ پاک نے پھر کامیاب کیا. اور اگلی آزمائش آپ کی کیا تھی؟ کہ پھر آپ کی آزمائش یہ تھی کہ آپ نے جب اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے جانا ہے، جب جس کو صحرا میں چھوڑ کے آئے ہیں، تو ان کو ملنا بھی نہیں، نیچے نہیں گاڑی سے، اپنی سواری سے نیچے نہیں اترنا، نیچے نہیں اترے. یہ بھی آپ کی آزمائش تھی کہ آپ جو 2-3 موقع پہ جو اس کے اندر ذکر آ رہا ہے، کہ پہلے موقع پہ آپ جب گئے ہیں تو آپ اپنی سواری سے نیچے نہیں اترے. دوسرے موقع پہ آپ کا بیٹا جب بڑا ہو چکا تھا، پھر آپ گئے ہیں، تو آپ اس کے اندر آتا ہے کہ وہ تھوڑا سا جوان ہو چکا، تو اس کا نکاح ہو گیا تھا. کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اور پھر کہا جاتا ہے کہ کچھ موقع پر وہ آئے کہ آپ نے اپنے بیٹے سے، بیوی سے پوچھا، ان سے پوچھا کہ آپ کی گزر بسر کیسی ہو رہی ہے. کہنے لگی کہ ہماری بہت مشکل سے گزر بسر ہو رہی. تو بیٹے کو یہ کہہ کے آ گئے کہ اپنی بیوی سے، اپنے اس کو بہو سے کہا کہ اپنے شوہر سے کہہ دے کہ اپنی جن چوکھڑ کو تبدیل کر لیں. آپ سمجھ گئے کہ یہ مجھے چھوڑ دینے کا حکم ہے. پھر دوسری بیوی کے ساتھ، وہ بھی قبیلہ جرہم کے کسی سردار کی بیٹی تھی، اس سے نکاح کیا. اب پھر آپ آئے ہیں تو آپ نے پھر پوچھا، انہوں نے خدمت کی ان کی، پوچھا گزر بسر کیسی ہو رہی. کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے. آپ فرمانے لگے اپنی بہو سے، ان سے کہنے لگے کہ آپ اپنے شوہر سے کہہ دینا کہ اب آپ کی چوکھٹ درست ہے. تو یہ آزمائش تھی آپ کی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان کی قربانی پھر ان کی قبول کر جو نا اللہ پاک نے کروائی. اور یہ اتنی زیادہ جو آزمائشیں، جن آزمائشوں سے آپ جو نا کامیاب ہوئے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پھر یہ آزمائشوں سے کہ اب میں آپ کو کیا کرنے والا ہوں، کہ آپ کو امامت عطا کروں گا. خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی. اور خانہ کعبہ کی تعمیر کتنی مشکل تھی، یہ بھی آپ سے اللہ پاک نے کروائی. اور دیکھو اللہ رب العالمین نے اس تعمیر کے اندر، دیکھو رہتی دنیا تک آپ کے نام کو باقی رکھا اور سلامت رکھا اللہ پاک نے. تو یہ آپ کا جو نا آپ کی آزمائشیں تھی، اللہ رب العالمین نے آپ کو اس آزمائش کے اندر کامیاب کیا. تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو نا ان اہل اللہ کے ساتھ، ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمارا جو نا جینا مرنا فرما دے. ان کی زندگی، اپنی زندگی میں ان کی یاد میں، ان کی محبت میں گزارنے کے ہمیں اپنی زندگی کو توفیق عطا فرما دے. اور آخرت میں ان کا ساتھ، ہمارا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، حضور علیہ السلام کے ساتھ ہمارا ساتھ جو نا ہماری سنگت نصیب فرما. کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی سنگت میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا جو نا ہمارا جینا مرنا ہو جائے. اللہ ہماری زندگیوں میں ایسا ایسا انقلاب لا، اے کریم اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، کرم فرما اور فضل فرما. وما علینا الا البلاغ. صدق اللہ و مولانا العظیم.